ایک تاجر تھا، تجارت کے لیے وہ ایک کنٹری میں جایا کرتا تھا اور وہاں اس کو کافی دن رہنا پڑتا تھا، اسٹے کرنا پڑتا تھا، لیکن وہاں کا ماحول اتنا گندا تھا، اس کو ہر وقت اس بات کا خطرہ رہتا تھا میں کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ بہت پریشان مسجد میں بیٹھ کر کہیں دعا کر رہا تھا، رو رہا تھا، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو اللہ پاک نے دوسرے نکاح، تیسرے نکاح، چوتھے نکاح کی اجازت دی ہے، یہ شاید ایسے ہی مجبور شخص کے لیے دی ہے۔ میرا ملک دور ہے، ہر مہینے 2-3 مہینے میں مجھے یہاں اس کنٹری میں مال کی پرچیزنگ کے لیے آنا پڑتا ہے، کئی دن رہنا پڑتا ہے، تو کیوں نہ میں یہاں ایک نکاح کر لوں تاکہ حلال بیوی بھی ملے، ضرورت بھی پوری ہو اور مجھے حلال کھانا بھی ملے۔ چنانچہ اس نے سیکریٹ انداز میں ایک دوسرا نکاح کر لیا، پہلی بیوی سے پورا چھپایا اور بڑا خوش۔ لیکن یہ چیز ایسی ہے جو چھپتی نہیں ہے۔ پہلی بیوی کو کسی طرح سے اس کی خوشبو آ گئی، خوشبو نہیں بلکہ بدبو آ گئی کہ اس نے کہیں نکاح کر لیا ہے۔ لیکن پہلی بیوی بڑی نیک تھی، نیک دل تھی، متقی تھی۔ اس نے سوچا میرے شوہر نے نکاح تو کیا ہے، زنا تو نہیں کیا، منہ تو کالا نہیں کیا، جب یہ میرے مال پیسے میں کوئی کمی نہیں کرتا، میرا حق ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتا، تو میں اس کا سیکریٹ اوپن کر کے، اس کے راز کو آشکارا کر کے کیوں اس کو شرمندگی کا منہ دکھاؤں۔ لہٰذا ٹھنڈے کلیجے وہ بھی برداشت کر گئی۔ اللہ کی شان بات کام چلتا رہا۔ کافی مدت کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا۔ نہ اولاد پہلے بیوی سے تھی نہ دوسری بیوی سے تھی۔ انتقال ہوا پہلی بیوی کے ہاں۔ پہلی بیوی رو دھو کر ایک مفتی کو بلایا اور کہا مفتی صاحب میرے شوہر کی ایک اور بیوی تھی میری شوکن، جو فلاں ملک میں رہتی ہے، اب یہ مال پیسہ جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں، اب اس کو میں کیسے تقسیم کروں؟ اس نے کہا دیکھو جو جائیداد تقسیم نہیں ہو سکتی، یہاں سے جا نہیں سکتی وہاں تک، اس کے گھر تک، اس کی تو قیمت لگا کے اس کو ہاف کرو، اور جو کیش ہے اس کو تو ہاف کرنا آسان ہے، اور ہاف کر کے آپ کسی امانت دار آدمی کو ہائر کر کے وہاں بھیج دو۔ چنانچہ جو ان کے والد کے ساتھ، اس کے شوہر کے ساتھ جو خدمت کے طور پہ جایا کرتا تھا، اسی کو ہائر کیا، ایک رقعہ لکھا اور کہا کہ آپ کو میں اتنے پیسے دوں گی، کرایہ کا خرچ وغیرہ یہ ہے، اتنے پیسے مزید دوں گی، امانت داری کے ساتھ اس امانت کو، اس ترکے کو، وراثت کو جو میری شوکن کا حصہ بنتا ہے وہاں پہنچا دو۔ اب یہ شخص وہاں لے کر گیا، دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون؟ کہا میں فلاں ابن فلاں فلاں ملک سے آیا ہوں اور بڑی درد بھری خبر لے کر آیا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا یہ رقعہ لو اور یہ بیگ ہے اس کو ریسیو کر لو، اور ایک رقعے پہ مجھے پہنچ لکھ دو کہ یہ آپ کو وصول ہو گیا ہے، یہ آپ کے شوہر کا ترکہ ہے، آپ کی سوتن نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ آپ کا حصہ بھیجا ہے۔ وہ خوب روئی۔ رونے کے بعد اس نے کہا کہ سنو، اس نیک بخت خاتون کو میرا سلام کہنا۔ دیکھو یہ شوکن کیا کہہ رہی ہے؟ نیک بخت۔ آج کی ہوتی تو کہتی ہے ڈائن کو میرا سلام کہنا، اس اندھی کو میرا سلام کہنا، اس لنگڑی کو سلام کہنا۔ جی کیا کہا؟ اس نیک بخت کو میرا سلام کہنا، اور یوں کہنا میرے شوہر جب آخری وقت آئے تھے، لاسٹ ٹائم آئے تھے، تو ان کو ایسا فیل ہو رہا تھا شاید اب زندگی میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، لہذا جاتے وقت انہوں نے مجھے کافی سارا مال پیسہ بھی دیا، اور چلتے ہوئے یہ بھی کہا دیکھو پیاری اب زندگی میں دوبارہ شاید ملاقات نہیں ہو سکتی، میں تمہیں ایک طلاق بھی دے دیتا ہوں تاکہ تم اپنا نکاح کسی دوسرے کے ساتھ کر لو اور تم سکون کے ساتھ زندگی گزار لو۔ لہٰذا جب وہ یہاں سے گئے اور جب ان کا انتقال ہوا تو میں ان کے نکاح میں نہیں تھی، لہٰذا اس مال میں بھی میرا حصہ نہیں لگتا، ان کو واپس کر لے جائیے۔ دیکھو دوستو، پہلے والی اگر نہ بھیجتی تو کوئی پوچھنے والا تھا، اور دوسرے والی اگر مال ریسیو کر لیتی جی تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا تھا، لیکن چونکہ دونوں تقوی والی تھی، دونوں نے دین سیکھا تھا، دین کے احکام سیکھے تھے، اس لیے یہ واقعہ وجود میں آیا۔ اس لیے دوستو دین سیکھو،